الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 130، 131 اور 132 پڑھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا پچھلی آیات کے اندر، کچھ دعائیں پچھلی آیات میں گزری ان کی، اور آج کے بھی 3 آیات کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، ان کے تعریفانہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آج کی آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اور ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے، کون منہ موڑ سکتا ہے، مگر وہی جو کہ نہایت ہی نادان ہو، جس کے اندر ہی جو اس کا بیوقوف ہو چکا ہو، بالکل ہی جس کی کیا کہتے ہیں کہ مت ماری گئی ہو، وہی صرف ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑ سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں موڑ سکتا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین اتنا خالص اور اتنا صاف شفاف تھا کہ اس سے کوئی بھی منہ موڑ ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ان سے۔ اور یہ حقیقت یعنی دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ ویسے جو ہے جس طرح عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور اسلام ہے، تینوں یعنی کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام پہ سارے متفق ہیں۔ سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت جوڑتے ہیں، عیسائی بھی اور مسلمان بھی۔ تو یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو کہ متفق علیہ شخصیت ہے، اس پہ کسی کا بھی کہ وہ اختلاف نہیں ہے۔ تو اسی بات شاید کے اندر آ رہی ہے کہ ان سے کون منہ موڑے گا، ان کو معاملہ ان کا اتنا سیدھا، اتنا اسٹریٹ فارورڈ تھا، وہ اللہ کے ساتھ ایسا انہوں نے لا لگا رکھی تھی بالکل ہر ایک سے کٹ کے، کہ ان سے کوئی منہ موڑ ہی نہیں سکتا، ان کے کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا ان کے اوپر۔ اتنا صاف شفاف ان کا یعنی کہ مذہب اور دین تھا، ان کا راستہ تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں بھی چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی وہ صالحین میں ہوں گے، نیکوکار بندوں میں ہی ہوں گے وہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی یہاں پہ گارنٹی دی۔ اس کے اندر کہ دنیا میں بھی وہ چنے ہوئے بندے تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے منتخب شدہ انسان تھے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب لوگوں کے اندر ہی ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ جو آیا ہے مَن یرغب کا لفظ آیا ہے یہاں پہ، تو رغبہ کا جو لفظ ہوتا ہے یا 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے عام طور پہ۔ ایک تو رغبہ کا عام جیسے مرغوب ہونا، کسی کو رغبت رکھنا، ایک تو عام معنی اس کا یہی ہوتا ہے کسی کی طرف یعنی کہ جھکاؤ رکھنا، کسی چیز کو پسند کرنا، کسی چیز کا لالچ، حرص رکھنا، عام طور پہ یہی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ رغبہ ان کے ساتھ لگتا ہے، ان ساتھ میں اس کا ایڈ ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پہ آیا کہ وَمَن یرغب عن ملت ابراہیم، تو رغبہ ان جب آ جاتا ہے تو یہ اس کا معنی ہے کہ الٹ ہو جاتا ہے۔ ان لگنے کی وجہ سے اس کا وہ جس ہے نا رغبت رکھنا، وہ الٹا ہو جاتا ہے کہ منہ پھیرنا، دوسری طرف اس کے معنی چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی 2 مثالیں قرآن پاک کے اندر ملتی ہیں۔ ایک تو یہاں پہ یہ آ گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130، اور دوسری بھی سورہ مریم کے اندر آتی ہے، سورۃ نمبر 19 اس کی آیت نمبر 46۔ وہاں پہ بھی یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کے باپ جو ان سے کہتے ہیں کہ تو میرے خداؤں سے کیا منہ موڑتا ہے، تو وہاں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں کہ راغب عن آلہتی یا ابراہیم کے الفاظ آتے ہیں کہ میرے الہ سے جو ہے تو منہ موڑنا چاہتا ہے۔ وہاں کی راغب عن کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے۔ تو یہ یعنی کہ عربی گرامر کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ رغبہ کا لفظ جب ان کے ساتھ لگے گا تو اس کے معنی منہ پھیرنے کے ہوں گے، لٹنے کے ہوں گے، یعنی کہ اپوزٹ میننگز ہو جائیں گے اس کے۔ ویسے رغبہ الیہ یا سمپل آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا رغبت رکھنا، چاہت رکھنا کسی چیز کی۔ تو یہ ایک یعنی کہ سمجھنے لائق بات ہے عربی کے الفاظ میں اندر۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون منہ موڑ سکتا ہے، مگر جس کا بالکل ہی جو بیوقوف ہو چکا ہو وہی اس قسم کا کام کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال لہ ربہ اسلم، جب بھی اس کے رب نے اسے کہا کہ اسلم، بات کو سر تسلیم خم کر لو، سرنڈر کر جاؤ، بات کو مان جاؤ۔ قال اسلمت رب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے سرنڈر کرتا ہوں، میں فرما بردار بنتا ہوں، مطیع ہو جاتا ہوں۔ یعنی کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے، سیدھا سیدھا ان کا جو تھا ایک مطلب تھا، طریقہ کار تھا زندگی گزارنے کا، کہ جہاں اللہ کا حکم سامنے آ گیا انہوں نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے یا اللہ تیرا حکم ہے، میں تیرے حکم کے آگے جو ہے سر جھکا دیتا ہوں، میرے پاس دوسری کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہ ان کا سیدھا سیدھا راستہ تھا جس سے کوئی بھی منہ موڑ نہیں سکتا۔ یعنی کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا حکم چھوڑ کے تم کچھ اور کر لو، وہ بیوقوفی شخص ہوگا جو بھی ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ساری زندگی کرنے کے وتیرہ یہ رہا، ان کی روٹین یہ رہی کہ جب اللہ کا حکم سامنے آیا، اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کر دو، ان کا ٹھیک ہے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کا آگ میں کود جاؤ، میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔
ان کے اپنے بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو، بیوی بچوں کو ٹھیک میں چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ جو بھی اللہ کا حکم سامنے آیا انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، آگے سے کوئی ہیل حجت نہیں کی کہ یہ کیوں اس طرح کا، کیوں اس کی کیا ضرورت پڑ گئی، نہ کوئی دوسرا سوال نہیں ہے، جو کہہ دیا فوراً اس کے اوپر کرنے کو راضی رہے۔ یہ ان کا سیدھا سیدھا یعنی کہ زندگی کا طرز عمل تھا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ وصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی اور یعقوب کو بھی یہ وصیت کی کہ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے بیٹو، میرے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین جو ہے وہ پسند کر لیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ چن لیا ہے لکم الدین، تمہارے لیے دین، ایک قانون، ایک راستہ جو ہے پسند کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرنا مت مگر کہ مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو کر، مطیع ہو کر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو بھی یہی وصیت کی، اس نتیجے وہ خود تھے کہ وہ مسلمان تھے، حنیف و مسلمات تھے، وہ فرما بردار تھے، اور ان کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ اپنی اولاد کو بھی وہ یہی وصیت کر کے گئے کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ اللہ نے ایک راستہ، ایک قانون تمہارے لیے پسند کیا ہے، تم اسی کے اوپر مرنا، اس کے علاوہ کہیں اور تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے۔ موت اس حالت میں ہے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان کا لفظ یہاں پہ لگا ہوا ہے، تم مسلموں کو، تم مسلم ہونا چاہیے تمہیں، تو فرما بردار ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ترجمے کے لحاظ سے لے تو فرما بردار ہونا چاہیے، اور ایز اے نیم اس کو لے لیا جائے تو مسلم ہونا چاہیے، تمہارا اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسلم نام جو ہے علیحدہ بھی قرآن کے اندر آیا جس میں آتا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اس میں تمہارا نام ہی مسلم رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ نام ہمارا مسلم ہی تجویز کیا ہے۔ آج ہم نے بڑے عجیب عجیب اپنے نام بنا رکھے ہیں، کچھ نہ کوئی بے شمار جو فرقے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا نام تجویز کر رکھا ہے، لیکن حقیقی نام جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے دیا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا نام رکھا، پسند کیا اسی کو، وہ مسلم ہی نام ہے ہمارا۔ اور یعنی کہ ہم اپنے نبی کو بھی دیکھ رہے ہیں، آخری نبی کو بھی، وہ بھی مسلم ہی تھے، ان کے فرما بردار جو صحابہ جو بھی تھے وہ سب کے سب مسلم ہی تھے، اس کے علاوہ کا کوئی اور نام نہیں تھا۔ تو آج ہم نے پتہ نہیں کون کون سے نام رکھے ہیں، لیکن یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے اولاد کو جو نصیحت کی ہے اس میں یہی کہا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے مسلم کے علاوہ کسی اور دین کے اوپر تم نے نہیں مرنا، کوئی اور تمہارا نام نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور تمہارا جو ہے وہ راستہ نہیں ہونا چاہیے، یہی ایک راستہ اللہ نے پسند کیا ہے، تم نے اسی کے اوپر رہنا ہے مرتے دم تک۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر فی الحال جو سمجھنے لائق بات ہے وہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعریفانہ الفاظ میں جو یہاں پہ بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے، کہ اس سے علاوہ کوئی منہ موڑ نہیں سکتا، مگر جو اس کے جو ہے بالکل ہی دماغ کام نہ کر رہا وہی اسے منہ موڑے گا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا بالکل اسٹریٹ فارورڈ، سب سے زیادہ پسندیدہ دین تھا۔ اور کیا ان کا دین تھا؟ وہ مسلم ہی تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھے، اسی کے اوپر وہ قائم تھے، جو اللہ کے حکم آتے تھے وہ اس کے اوپر فرما برداری کے ساتھ عمل کرنے والے تھے، اسی بیس پہ وہ مسلم کہلائے۔ یہی نام انہوں نے اپنا بھی رکھا، یہی نام آگے انہوں نے ٹرانسفر کیا کہ یہی نام تمہارا ہونا چاہیے، اور مرتے دم تک اسی کے اوپر رہنے کی انہوں نے تاکید کی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اور یہاں پہ اس کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آج فرقہ پرستی والے نام ہم سب نے الگ الگ رکھے ہیں، اللہ ان ناموں سے بھی ہمیں نجات دے، جو نام اللہ نے پسند کیا اسی نام کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کام کو، اسی راستے کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے اوپر ساری زندگی ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔